ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین میاں کاشف اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سی پیک کے تحت پاکستان میں پہلا اسپیشل اکنامک زون فیڈمک میں انہی کی زیر نگرانی بنا ہے. آج ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو میاں کاشف صاحب. جی بالکل, میاں کاشف اشفاق صاحب جو کہ چیئرمین ہیں فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ احمد بھائی, تھینک یو ویری مچ سر. اچھا یہ بتائیے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کے تحت ملنے والی یہ جو اسپیشل اکنامک زون کی اپرچونٹی فیصل آباد کے حصے میں آئی, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے فیصل آباد کے لیے اور پنجاب کے لیے. سی پیک کے انڈر 9 اکنامک زون بننے ہیں جو ٹوٹل فریم ورک ڈیسائیڈ ہوا ہے چائنا گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ کا. تو اس میں 3 زون جو تھے وہ پرائرٹائز زون تھے, جس میں سے ایک یہ پنجاب کا زون تھا جو ہماری کمپنی فیڈمک بنا رہی ہے فیصل آباد میں 3300 ایکڑ میں, ایک رشا کئی میں زون بننا تھا اور ایک دابے جی کراچی میں بننا تھا. تو یہ تینوں زون جو ہے وہ پرائرٹائز زون ہے جو سی پیک کے انڈر بن رہے ہیں. تو علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی جو ہمارے والا زون ہے فیصل آباد میں, اس میں جو سب سے اچھی بات ہے ایک تو یہ دونوں دوسرے جو زون ہیں ان سے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے. دوسرا یہ پورے پنجاب کو یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ زون 3300 ایکڑ ٹوٹل اس کا رقبہ ہے اور اس کا جو مین آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے جو چائنیز ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو ہمارے انویسٹرز ہیں مینوفیکچررز ہیں ان کو ہم نے دنیا سے یہاں پہ لے کے آنا ہے اور یہاں پہ زون کے اندر ان کو ہم نے جو فیسلٹیز دینی ہے انڈر سی پیک, خاص طور پہ 10 ایئر کی ہم ٹیکس ہالیڈے دیں گے. یہاں پہ پلانٹ اینڈ مشینری پہ جتنی امپورٹ ہوگی ساری ڈیوٹی فری ہوگی اور اس کے علاوہ جتنی اور بانڈ ٹو بانڈ سروسز ہیں, انفراسٹرکچر ہے, سیکیورٹی ہے اور روڈ نیٹ ورک سب سے امپورٹنٹ ہے. روڈ نیٹ ورک ہم نے بڑا یعنی بالکل رائٹ آن دی موٹر وے ہے. اگر آپ لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ جائیں تو پنڈی پٹیاں سے ٹورڈز فیصل آباد تو کوئی 15-20 منٹ کے فاصلے پہ وہاں پہ سائیاں والا انٹرچینج پہ یہ ہمارا M3 انڈسٹریل زون ہے پہلے والا, اس کے سامنے اپوزٹ 300 ایکڑ میں بزنس زون بنا رہے ہیں اور کراس دی روڈ برج کراس کرتے ہیں تو ہمارا یہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے جو سی پیک کے انڈر آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, جو ہمارے لوگوں کے لیے. یہاں پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور یہاں پہ بہت بڑا انفراسٹرکچر یہاں ڈیولپ ہو رہا ہے. لاکھوں لوگوں کو جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے ان کو یہاں پہ روزگار مل رہا ہے. پھر یہاں پہ جو اکنامک زون میں جو کمپنیز آ رہی ہیں وہ لوگوں کو امپلائی کریں گی. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ الائیڈ انڈسٹریز ہیں ان انڈسٹری کے آنے کی وجہ سے جو یہاں پہ ان کو بزنس ملے گا اور بینیفٹ ملے گا, اس کو میئر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے جو انشاءاللہ ہمیں پاکستان کو اور اسپیشلی پنجاب کو ملے گا. میاں صاحب اس وقت جو اس کی کنسٹرکشن یا اس کی تکمیل کا کون سا مرحلہ ہے؟ کیونکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جنوری 2021 کی ڈیٹ تھی غالباً کہ اس نے مکمل ہو جانا تھا. ہاں جی, اس میں ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جو 3 ہمارے پروجیکٹس ہیں تینوں میں سے جو ہمارے والا زون ہے اس میں ہم نے بہت سپیڈ میں کام کیا ہے. یہ ہم نے اس کا فیز 1 ہم نے تقریباً 1.5 بلین روپیز میں ہم نے انفراسٹرکچر کے لیے کاسٹ ہم نے اس کی بجٹنگ کی تھی اور وہ والا جو کام ہے تقریباً سارا وہاں مکمل ہو گیا ہے, جس میں ہماری موٹر وے سے لے کے ہمارے زون تک ڈیول کیریج وے روڈ ہے, اندر کی مین آرٹریل روڈز ہیں, 4 دیواری ہے, گیٹس ہیں اور مین راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو جو فیز 1 میں ایک شیپ بننی تھی انڈسٹریل زون کی وہ الحمدللہ اس وقت بن چکی ہے. اس وقت وہاں پہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بجلی بھی موجود ہے, گیس بھی موجود ہے اور روڈ نیٹ ورک بھی موجود ہے اور ریمیننگ کام ابھی فیز 2 اور فیز 3 اس کو 1 سال لگے گا ابھی. بٹ یہ ابھی ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب انڈسٹری 5-6 لوگوں نے کمپنیز نے تو پوزیشن بھی لے لی ہے, وہاں پہ کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر دی ہے اور مزید کمپنیز بھی آ رہی ہیں اور کوئی مزید اور آتی بھی ہے تو ہم فوری طور پہ پوزیشن دے کے وہ اپنا کنسٹرکشن سٹارٹ کر کے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. ایکسیلنٹ. میاں کاشف اشفاق اس حوالے سے بتائیے کہ وفاقی حکومت یعنی وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور صوبائی حکومت یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی طرف سے
جو تعاون آپ کو حاصل رہا ہے, جو اعتماد آپ کو ملا ہے, اس کی کیا نوعیت تھی؟ اس میں ہمیں جو لکیلی ہم بڑے لکی رہے ہیں, گورنمنٹ کا بڑا فوکس ہے اس گورنمنٹ کا کہ انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کیا جائے, انویسٹمنٹ کو لایا جائے, بزنس مین کو ایز آف ڈوئنگ میں ہیلپ کیا جائے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ان کی سپورٹ کی جائے. اور اس میں تو گورنمنٹ کے پاس جو بھی پرپوزل لے کے گیا ہوں, جو بھی آپشن دیے ہیں, مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے, انکنڈیشنل سپورٹ مجھے ملی ہے پرائم منسٹر سے بھی اور چیف منسٹر سے بھی. اور ہمارے منسٹر انڈسٹری جو ہے اسلم اقبال, ہمارے سیکٹریز, گورنمنٹ کے جو باقی ادارے ہیں, لوکل ہماری ایڈمنسٹریشن ہے, ہمیں ہر طرف سے سپورٹ مل رہی ہے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, بڑا پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے سپورٹیو ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے انڈسٹریز کو لگانا ہے, انویسٹمنٹ کو لانا ہے, لوگوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس حوالے سے ہمیں بڑی سپورٹ ملی ہے. اور اسپیشلی جو فیڈرل گورنمنٹ سے پرائم منسٹر جب لاسٹ فیصل آباد آئے تھے تو ہمیں کافی بڑا پیکج وہ دے کے گئے ہیں انڈسٹریل زون کے حوالے سے. ایک تو کوئی 11 سے 12 ارب روپیز ہمیں انہوں نے دیے ہیں. 500 KVA کا بڑا گریڈ ہم لگا رہے ہیں وہاں پہ جو فیوچر کی 20-25 سال کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرے گا. اور ایک 40 MCDFC جو گیس کا پورا ایک SMS سینٹر ہے وہ انہوں نے ہمیں دیا ہے جو تقریباً 1 بلین کے لگ بھگ اس کی کاسٹ ہے. تو یہ 2 بڑے پروجیکٹ انہوں نے دیے ہیں. اور ایک ہمیں پروجیکٹ دیا ہے سائیاں والا سے جو یہ موٹر وے ہے وہاں سے جو نئی موٹر وے بنی ہے ملتان والی, ان 2 موٹر ویز کو لنک کر رہے ہیں. 2 ڈیول کیریج وے ہمیں انہوں نے دے دی ہے جس پہ کوئی 8 ارب روپے کی لاگت آئے گی. اور اس کے علاوہ ایک جمرہ انٹرچینج ہے جس پہ 2 ارب کے قریب ایک نیا انٹرچینج ہمارے زون جہاں اینڈ ہو رہا ہے نا, سائیاں والا سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جمرہ جا کے اینڈ ہوتا ہے, تو جمرہ انٹرچینج بھی انہوں نے ہمیں دے دیا ہے جس پہ 2 ارب کی لاگت آ رہی ہے. اور پھر لاسٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسی جو نئی روڈ ڈیولپ ہو رہی ہے دونوں موٹر ویز کو لنک کر رہی ہے, اس کے اوپر 400 ایکڑ اراضی ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے پرائم منسٹر کی ڈائریکشن پہ دے دی ہے جس کے اوپر ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے جس میں کارگو سروسز بھی ہوں گی اور ادر سروسز بھی ہوں گی اور بہت بینیفٹ ہوگا اس پورے انڈسٹریل زون کو. رائٹ سر. میاں صاحب, ویلیو ایڈڈ سٹی بھی آپ لوگوں نے وہاں بنایا, پھر M3 جو انڈسٹریل سٹی وہ بھی بنایا, اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی جس کو اسپیشل اکنامک زون کہا گیا. تو یہ ماشاءاللہ فیصل آباد ویسے بھی کاروباری لوگوں کا شہر ہے, لیکن آپ لوگوں نے تو وہاں پر ایک اعتبار سے اس پورے کانسیپٹ کو چینج کر دیا. تو کیسا تجربہ رہا ویلیو ایڈڈ سٹی بنانے کا اور پھر M3 سٹی بنانے کا؟ بہت اچھا رہا. ویلیو ایڈڈ سٹی کا جو ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو ہم وہاں پہ لے کے آئے تھے. وہ تقریباً 250 ایکڑ میں تھا, زون بنا 2004 میں. پھر یہ M3 انڈسٹریل سٹی بنا جو 2007 میں, اس میں میڈیم ٹو لارج سکیل انڈسٹری آئی یہاں پہ. ابھی جو سی پیک والا علامہ اقبال بن رہا ہے یہ والا زون بیسکلی یہ لارج انڈسٹری جو ہے یا انٹرنیشنل جو انڈسٹری ہے, ملٹیپل انڈسٹری جو ہے نا, اس کے لیے یہ اس کی زیادہ اہمیت میں سمجھتا ہوں ہے. اور ایک نیا زون جو میں نے آ کے پلان کیا ہے جو ہمارے M3 انڈسٹریل اسٹیٹ کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہمارے پاس 300 ایکڑ جگہ پڑی تھی, اس کو ہم ایز اے بزنس زون ہم نے لانچ کیا ہے جس میں ایکسپو سینٹر آ رہا ہے, ٹیکنیکل یونیورسٹی آ رہی ہے, ہوٹلز آ رہے ہیں, اپارٹمنٹس آ رہے ہیں, کمرشل بلڈنگز آ رہی ہیں, لیبر ہومز آ رہے ہیں. تو کافی چیزیں ہم نے اس کے اندر, ہاسپٹل ہے اس کے اندر, اور ایک کنٹری اینڈ گولف کلب بھی اس کے اندر آ رہا ہے. اور اسی طرح پھر جب میں ایز چیئرمین آیا ہوں تو آ کے ہم نے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل بنایا, بہت بڑا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سیٹ اپ, تاکہ انڈسٹری میں اگر وہاں پہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی ضرورت ہوتی, کوئی کیجولیٹی ہوتی ہے تو ہمارے پاس ہم پوری طرح سے اکوپڈ ہوں. پھر سیکیورٹی جو فارنرز ہیں اس کے لیے ہم نے بڑا کام کیا, ہم نے وہاں ایک ماڈل پولیس اسٹیشن بنایا ہے اور ہم نے وہ پولیس کو ساتھ اٹیچ کیا ہے جو ان کو پورا سرولنس کرتی ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں 32 چائنیز کمپنیز آ چکی ہیں, 3 ٹرکش کمپنی ہے, 3 کورین ہے, اور فیوچر میں اور بھی کافی انٹرنیشنل کمپنیز جو ہے نا وہاں پہ ایکسپیکٹڈ ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہاں کافی ہم نے کام کیا ہے اور یہ ایک ماڈل بنا دیا ہے ہم نے پورے پاکستان میں. جو میری پرائم منسٹر جب آئے تھے 3 جنوری کو, انہوں نے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کا انہوں نے کیا تھا گراؤنڈ بریکنگ, تو اس وقت میں نے ایک 13 پوائنٹ کی میری لسٹ تھی, میں نے وہ ایک پورا ویژن بنایا تھا. میرا تھا کہ مجھے یہ چیزیں اگر آپ کر دیں
تو میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ماڈل بن جائے گا کہ جو پاکستان کسی بھی دنیا کے انٹرنیشنل جو اکنامک زونز کے سیٹ اپ ہے ان سے کمپیئر کر سکتا ہے. ایڈیشنلی سیم جو چیز جب یہ یہاں ڈیولپ ہو جائے گی, بن جائے گی, آپ سیم کو دنیا میں کہیں بھی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک اس میں اچیو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بہتر. میاں صاحب اس سارے پروسیس سے جو بنیادی مقصد ہے کہ جاب کریشن ہو, نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں, کچھ اس حوالے سے گائیڈ کیجئے کہ کس طرح سے کیا پوٹینشل ہے جاب کریشن کا اس پورے کانسیپٹ سے. اس میں جو ہم نے ایک ایسٹیمیشن کیا نا, 1000 انڈسٹری لگنی ہے. ابھی 200 سے 250 انڈسٹری چل رہی ہے. ابھی اس وقت 1,00,000 کے قریب وہاں پہ رفلی لیبر ہے جو کنزیوم ہوئی ہے. اس گورنمنٹ جب سے آئی ہے کوئی 50-60 ہزار لوگوں کو ہم نے وہاں امپلائی کیا ہے. جو مختلف انڈسٹری لگی ہے ان لوگوں نے آ کے نئی جاب کریشن ہوئی ہے. اور یہ اگلے 4-5 سال میں جب یہ انڈسٹریل زون سارے مکمل ہو جانے ہیں, یہ ٹوٹل ایریا رفلی بن جانا ہے 11,000 ایکڑ. یہ پاکستان کا سب سے بڑا زون ہوگا اور اس میں یہ کہ 5 لاکھ لوگوں کو جابز ملیں گی. آپ سمجھیں کہ 3-4 لاکھ لوگ جو ہیں اگلے 2-3-4 سال میں مزید مستفید ہوں گے. اور اب یہ کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اب اس وقت چیلنج ہے کہ جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ان جو ہمارا مٹیریل ہے, جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹیکنیکل یونیورسٹیز کے ڈیفرنٹ ادارے وہاں بنا رہے ہیں ہمارے زون کے اندر بھی اور فیصل آباد میں بھی, تاکہ لوگوں کو وہ والی ہم ایجوکیشن دیں جس کی ایکچولی انڈسٹری کو ریکوائرمنٹ ہے. وہ ایک پورا پلان ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے وہ بچے نکلتے جائیں گے وہاں سے ٹیکنیکل ٹریننگ لے کے اور ایجوکیشن لے کے, ساتھ ہی ساتھ وہ ایڈوانس میں امپلائی ہوتے جائیں گے. یہ ایک ہم نے کافی اس کے اوپر ایکسٹینسو ورکنگ کی ہے. انشاءاللہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا پاکستان کو. باہر سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی, ہمارے لوگوں کو جاب اپرچونیٹیز بھی ملے گی, بہت زیادہ لوگ یہاں پہ امپلائی ہوں گے. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے جو لائڈ انڈسٹریز ہیں, کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, جو ڈفرنٹ لوگ ہیں ان کو بھی بزنسز ملے گا اس ساری انڈسٹری لگنے کے وجہ سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہماری جو ہے اوورآل ہمارا ایک امیج بھی دنیا میں بنے گا کہ پاکستان ایک ملک ہے جہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, پروگریس ہو رہی ہے اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی آنے والے دنوں میں. ٹھیک. میاں صاحب, سی پیک جو اتھارٹی بنی ہے اور اس کے جو چیئرمین جنرل عاصم سلیم باجوہ, ان سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا. کیا تعاون آپ کو سی پیک اتھارٹی سے ملتا ہے اور اس حوالے سے ان کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے کیسا پایا ہے آپ نے ان کے ویژن کو؟ جنرل عاصم سلیم باجوہ ایک بہت اچھے آدمی ہیں. ان کے ساتھ میرا پرانا تعلق ہے. ان کا ایک ویژن ہے, انہوں نے فوج میں سرو کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل نیشنل جو میٹرز ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑی سپورٹ ہم ان سے سیکھ کر رہے ہیں وہ ہے ہمیں جو وہاں سے انٹرنیشنلی جو چائنیز لوگوں کو انہوں نے ہمیں یہاں پہ لے کے آنا ہے, اس میں وہ ایفرٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ کووڈ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیبرری تک کافی حد تک کووڈ سے ہم نکل جائیں گے اور چائنا اوپن ہو جائے گا. تو ہم کوئی 200 سے 250 کمپنیز جو ہے نا چائنا سے تھرو سی پیک اتھارٹی یہاں پہ اپنے زون میں لے کے آئیں گے. اور اس کے لیے ہم نے 3300 ایکڑ میں سے 1000 ایکڑ ہم نے ایریا ڈیڈیکیٹڈ فکس کر دیا ہے فار چائنیز. تو سی پیک کا بڑا رول ہے اور وہاں بڑا کام ہو رہا ہے سی پیک میں, اور ہمیں پوری سپورٹ ہے سی پیک سے. اور انشاءاللہ پیچھے سے اب جو مین ان کا رول ہے جس میں ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے وہ یہ کہ جو چائنیز کمپنیز ہیں جو وہاں سے ریلوکیٹ ہونا چاہ رہی ہیں ان کو وہ ادھر پاکستان لانے میں ہماری معاونت کریں گے. انشاءاللہ وہ لے کے آئیں گے, ہم ان کو یہاں پہ پوری طرح سے ان کی ٹیک کیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اب تک کتنے ڈیلیگیشنز اس کو وزٹ کر چکے ہیں, آپ سے ملاقاتیں کر چکے ہیں, خواہ وہ لوکل یعنی ڈومیسٹک چیمبرز ہوں یا انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز, کچھ اس کی تفصیل دیجیے گا. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد چیمبر کے لوگ آئے تھے, وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں, وہ اپنا زون بنانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے ہم نے 300 ایکڑ علیحدہ سے ایک فکس کیا ہے. سعودیہ سے ہمارے جو بزنس مین ہیں اوورسیز پاکستانی, ان کو ہم نے 500 ایکڑ ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے. اسی طرح ہماری کوریا سے بات چل رہی ہے, اسی طرح ہماری جاپان سے بات چل رہی ہے.
پاکستان میں تو بے شمار ڈفرینٹ چیمبرز اور ایسوسیشنز جن کے ساتھ آلریڈی ہم الائنڈ ہیں، تو ہمارا کافی بڑا ہمارے پاس ایک انفلو ہے کسٹمرز کا، یعنی ہماری پرائس وائز بھی ہم بہت بہتر ہیں، کسٹمر سروس وائز بھی بہت بہتر ہے ہمارا جو زون ہے، اور جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے انڈسٹریلسٹ اس کو ہم اینڈ ٹو اینڈ سروس دے رہے ہیں، بجلی گیس اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم ان کو خود کروا کے دے رہے ہیں، جہاں پہ ان کو رکاوٹ آتی ہے ہم ان کو فوری طور پہ لک آفٹر کرتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو کنونس کر لیا ہے، ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہم بنا رہے ہیں اپنا آفس کا وہاں انڈسٹریل زون کی انٹرنس پہ، جس کا گراؤنڈ فلور سارا کا سارا ہم ون ونڈو سروس سینٹر بنا رہے ہیں، جس میں سارے 17 پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس سب کے جو آتھورائزڈ پیپل ہیں نا ان کو وہاں بٹھا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو نہ کسی دفتر میں نہ جانا پڑے، جو ہماری انڈسٹری لگنی ہے زون کے اندر وہ وہیں پہ جائیں، ان کے ڈیسک پہ جا کے اپنی فارمیلٹیز پوری کریں، فیسز پے کریں، اور ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ وہاں پہ ہم سروس دلوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رائٹ سر، اور آپ نے لنڈن میں ایک روڈ شو بھی کیا تھا، صرف ایک ہی ہوا ہے یا اس کے علاوہ بھی آپ دنیا میں مختلف جگہوں پر روڈ شوز کر کے اس اسپیشل اکنامک زون کو انٹرنیشنل انویسٹرز کو ان کی کمیونٹی کو متعارف کروا چکے ہیں؟ جب ہم گئے تھے مارچ میں لاسٹ ایئر تو ہم نے مانچسٹر میں، گلاسگو میں اور لندن میں 3 روڈ شو کیے تھے، جس کا ہمیں بڑا رسپانس ملا تھا، مگر یہ کہ جب سے وہاں مارچ میں ہم آئے ہیں تو اپریل میں یہاں سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے، بعد میں کوئی مزید ہم ورکنگ اس پہ اتنی نہیں کر سکے، آن اینڈ آف کوئریز تو بہت آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، سنبھال بھی رہے ہیں، بٹ یہ کہ ایک پراپر جیسے اب ٹرکی ہم جانا چاہتے ہیں، چائنا جانا چاہتے ہیں، کوریا جانا چاہ رہے ہیں، سعودیہ جانا چاہ رہے ہیں، اور انگلینڈ ہم دوبارہ جائیں گے، یو ایس اے میں جا کے اپنے یو ایس اے کینیڈا میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، تو یہ پورے جو روڈ شوز ہیں نا اس کا ایک پورا پلان ہمارے پاس موجود ہے جو ایئر 2021 میں ہم پلان کر رہے ہیں، تو مارچ سے آنورڈ انشاءاللہ یہ ہماری ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی اب ہر انویسٹر چاہتا ہے کہ صورتحال ہو، خاص طور پر پولوشن کے کانٹیکس میں، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے کچھ ایسے پروجیکٹس آپ کے ہیں پائپ لائن میں جس میں جیسے سولرائزیشن ہے، اسی طرح سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے انرجی پیدا کرنے کا معاملہ، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا۔ انرجی کے اوپر ہم نے ایک ماسٹر پلان بنایا ہے، ایک بڑے سینئر کنسلٹنٹ ہم نے ان کو ہائر کیا ہے، انہوں نے ہماری کافی زیادہ سیونگ کی ہے، اس میں جو مین ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم انرجی کو سب سے پہلا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس کا مکس بنا کے اس کو سستی کیسے بیچنا ہے، تاکہ جو ہمارے انڈسٹریلسٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں جب وہ دنیا کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کی کمپیریزن کریں پرائسز کا تو ان کو پرائس میں کمپیٹیٹیونیس ملے، اس کے لیے ہم سولر بھی ایڈ کر رہے ہیں، سولر ویسٹ مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور بایو میس کا ایک منصوبہ، 3 یہ منصوبے ہیں، ایک اینٹی ڈی سی سے ڈائریکٹ ہم لیں گے، اور پھر آگے ایک پورا لائسنس لے رہے ہیں ڈسٹریبیوشن کا، پھر خود ہم اپنے جو سارے زون ہیں اس کے اندر الیکٹریسٹی جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے، سستی بھی دیں گے اور ان انٹرپٹڈ دیں گے، یہ ہمارا ویژن ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم نے پوری ماسٹر پلاننگ کر لی ہے، اور اس میں انشاءاللہ بہت بڑا بینیفٹ ملے گا جو بھی انڈسٹریلسٹ وہاں پہ ہمارے زونز میں انڈسٹری لگائیں گے۔ کوئی ٹیکنیکل یونیورسٹی بلانے کا بھی پلان ہے یہاں پر اسکل انہانسمنٹ کے لیے؟ جی، ہم نے 4 اداروں سے ہماری بات چلی ہے، ایک تو پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں کوالٹی مینجمنٹ کا ادارہ، ایک پی وی ٹی سی کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں ٹیکنیکل ادارہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ٹیفٹا کے ساتھ مل کے ایک ادارہ بنا رہے ہیں، اور ایک بڑی یونیورسٹی بنا رہے ہیں چائنیز جو ٹینجن یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ مل کے، اور فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے، فیڈمک اس کو جگہ دے گا، وہاں پہ ہمارے بی ایس کے جو پروگرام ہیں ٹیکنیکل کے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹری کو لنک کر کے ساتھ یہ 3-4 ادارے ہم جو ہے نا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے وہاں بنا رہے ہیں، فیڈمک وہاں جگہ دے رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، انڈسٹری کا لنکیج ڈیولپ کر رہا ہے، تاکہ وہ جو ہمیں ریکوائرڈ سٹاف ہے، جو ہمارے ٹرینڈ لوگ ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، وہ ہمیں مل سکیں اور وہ وہاں پہ امپلائی بھی ہو سکیں اس انڈسٹری کے اندر۔ تو پاکستانی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس سارے پوٹینشل کو جو اسپیشل اکنامک زون کا اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے؟
پاکستانی یوتھ کو یہی ایڈوائز ہے کہ وہ کنونشنل جو سٹڈیز ہے، طریقے ہیں، اس سے نکلیں باہر، ٹیکنیکل سائیڈ پہ آئیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو انوویشن کی طرف لے کے آئیں، تھوڑا اپنی سوچ کو جو ہے وہ تھوڑا بہتر کریں. اپنے کوالیفیکیشن یہاں پہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ایف اے بی اے ایم اے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں اگر اپنی اکانومی کو، ہر گھر کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے تو اس اور کے لیے آخر میں یہ بتائیے کہ انویسٹرز کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ تو وہ اگر اکانومی بہتر کرنی ہے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، جس کا سکوپ بھی ہے، جس میں آپ کو ایک ہینڈسم ریمونریشن بھی ملے گی اور وہی آپ کا فیوچر ہے. اسی سائڈ پہ آپ آئیں. اور جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ہمارے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں. یہاں پہ ان کو ون ونڈو سروس دیں گے، ان کو ہر طرح سے کوئی کسی کے ساتھ کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں ہوگی، ہر ایک کے ساتھ اوپن ٹرانسپیرنٹ بات ہوگی، ہر ایک کو ہم لک آفٹر کریں گے. انڈسٹری لگانے اور پروڈکشن میں لانے تک ہم ذمہ داری لیں گے. آگے پھر جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے، پروڈکشن ہے، کیپیسٹی ہے، باقی معاملات ہے، وہ اس نے دیکھنی ہے. مگر گورنمنٹ کی طرف سے اور ہمارے زون کی طرف سے پوری سپورٹ ہوگی سیٹ اپ لگانے میں. کہیں پہ ان کو رستے میں کوئی اگر رکاوٹ آئے گی تو ہم ان کے ساتھ پوری ان کی ہیلپ کریں گے. بہت شکریہ میاں کاشف اشفاق صاحب، آپ نے وقت دیا اور اتنے اہم پروجیکٹ پہ تفصیلات دی. جی ناظرین، آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. مجھے عاقب رمضان اور حامد ولی صاحب کو دیجیے اجازت. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.